من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل كما ورد في سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ پرہیزگار بن جاؤ، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی مانند مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا، یہی لوگ اصل میں گناہگار ہیں۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة التحریم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الكهف المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات۔ یہ دنیا کی چیزیں اور یہ اولادیں صرف دنیا کی زینت ہیں، باقی رہنے والی چیز نیک اعمال۔ سامعین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند منٹوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ کانسیپٹس رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آفاق الحمدللہ پیرنٹنگ پر اور کمیونٹی ایجوکیشن پر بھی کام کرتا ہے، اور آفاق کے نمائندے کے طور پر مجھے آج کی اس مجلس کا بھرپور استعمال یہ نظر آتا ہے کہ میں فارمولاز کی شکل میں، کلیوں کی شکل میں کچھ کانسیپٹس آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اگر آپ نے میری گفتگو کو جذب کر لیا تو انشاءاللہ زندگی کے بہت سارے ایشوز کو سالو کرنے کی کلید یعنی چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ کچھ سال پہلے جب پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے، ایک کتاب منظر عام پر آئی امریکہ میں، The Clash of Civilizations، تہذیبوں کا تصادم، جو کہ ایک بہت بڑے امریکی تھنک ٹینک کے سربراہ ایک یہودی سیمولسن ہنٹنگ نے لکھی۔ اس کتاب میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے سیاسی نظام کو گرا دیا۔ پوری دنیا کے مسلم حکمران ہماری مٹھی میں ہیں، ہمارے کٹ پتلی ہیں، ہمارے پپٹس۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے ملٹی نیشنل کارپوریشنز، ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے سے پوری کی پوری امت مسلمہ کی معیشت کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ان کے وزیر خزانہ مختلف قسم کے ٹیکسوں کے ذریعے سے ان کی کھال کھینچ کر وہ قرضے جو ہم نے ان کے اوپر لادے ہوئے ہیں ان کا سود ہمارے خزانے میں جمع کروا دیتے ہیں۔ مسلم ریاستیں فلاحی ریاستیں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی ساری کی ساری معیشت کو جکڑ لیا۔ اس نے کہا ہاں، ایک میدان ایسا ہے جہاں پر مسلم تہذیب ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی ہے، اور وہ ہے مسلم تہذیب اور ثقافت اور مسلم کلچر اور معاشرت کا میدان۔ پھر اس نے کہا یہ باتیں بڑی غور سے سننے اور سمجھنے والی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا اس ادارے کا، اس ملک کا اور اسلام کا نام روشن کرے۔ سیمولسن ہنٹنگ یہ کہتا ہے اس نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، ببانگ دوہل اس نے اعلان کیا
کہتا ہے کہ مسلم تہذیب کا گڑھ پاکستان ہے، پاکستان کے اوپر سرخ نشان لگا دو۔ اس کا انگریزی اگلا جملہ بڑا نوٹ کرنے والا، The war of clash of civilizations in Pakistan will be fought in classroom through curriculum۔ تہذیبوں کے تصادم کی جنگ پاکستان کے کلاس روم میں نصاب کے ذریعے لڑی جائے گی۔ بہت الارمنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ تہذیبوں کے تصادم کی جنگ پاکستان میں کلاس روم میں لڑی جائے گی نصاب کے ذریعے سے۔ اس نے کہا کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کو ویسٹرنائز کلچر میں رنگ دو اور یہی ہماری فتح ہے۔ جان لیجئے تہذیب، کلچر، ثقافت اور معاشرت کا عقائد کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر کسی دوسری تہذیب اور کلچر کو قبول کر لیتی ہے تو پھر ان کے عقائد اور نظریات شدید خطرے میں ہوتے ہیں۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کر کے برِ صغیر میں آیا تو اس نے جگہ جگہ ایک دم سے مساجد اور مدرسے اور تبلیغی جماعتیں نہیں کھڑی کرنی تھی، بلکہ اس نے صرف اسلامک کلچر کو ہندوؤں کے سامنے پریزنٹ کیا اور سارے کے سارے ویش، کھشتری اور شودر جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے کہ مسلم تہذیب ہندو تہذیب پر غالب آ گئی۔ اس کے بعد اکبر اعظم کے دور میں ہندوؤں نے ایک ثقافتی سازش کھیلی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اقلیت کے باوجود ہندو اکثریت پر غالب ہے اور حکمران ہے، اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اکبر کے حرم میں ایک ہندو مہارانی اکبر کی بیوی کے طور پر ایڈ کروا دی۔ اکبر نے ایک ہندو عورت سے شادی کر دی۔ اس ہندو عورت نے ایک دن بھی اکبر کو یہ نہیں کہا کہ مہاراجہ ہندو دھرم کو قبول کر لیجیے، بلکہ اس نے اکبر اعظم کی تہذیب اور ثقافت کو بدل کے رکھ دیا۔ مہاراج السلام علیکم کا بھی وہی مطلب ہے جو نمستے کا ہے، تو نمستے کہنے میں کیا ہے، آپ نمستے کہہ لیا کیجیے۔ یوں رفتہ رفتہ اکبر اعظم ہندو تہذیب میں رنگا گیا۔ اس نے داڑھی مڈھا دی اور ظلم اور غضب یہ ہوا کہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے سونا شروع کر دیا، مسجدوں کو استبل بنا کر اس میں گھوڑے بندوا دیا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے، چونکہ یہ اللہ کا، میرے نبی کا، میرے آقا کا آخری دین ہے، اس کی حفاظت میرے اللہ ہی نے کرنی ہے، کاش وہ یہ کام مجھ سے اور آپ سے لے لے۔ شیخ احمد سرہندی نے پورے ہندوستان میں تحریک احیاء اسلام شروع کی، اور چونکہ اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی، انہوں نے تحریک احیاء اسلام کا کام مسلم تہذیب، کلچر اور ثقافت کے احیاء سے شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ مار ہم نے یہاں سے کھائی ہے کہ ہم نے ہندو تہذیب کو قبول کر لیا ہے، لہٰذا ہم تحریک احیاء اسلام یہاں سے شروع کریں گے کہ ہم ہندو تہذیب کی بجائے مسلم اقدار، روایات، کلچر، ثقافت اور معاشرت کو فروغ دیں گے۔ اور یوں ان کی تحریک کی بنا پر الحمدللہ رفتہ رفتہ جہانگیر نے توبہ کی، تائب ہوا، دین الہی، دین اکبری کو ختم کیا، اور دوبارہ پھر ان کے دربار میں اور پورے برِ صغیر اور ہندوستان میں مسلم تہذیب، ثقافت اور کلچر ہندو تہذیب پر غالب آ گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ برِ صغیر میں اسلام کے فروغ کا بڑا ذریعہ مسلم صوفیہ بنے ہیں۔ ہندو ان کی مجالس میں آیا کرتے تھے اور ایک ہی مجلس میں وہ کیا چیز دیکھ لیتے تھے کہ وہ اپنا دھرم، ہندو مت، باپ دادا کا مذہب، عقائد اور نظریات چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اسلام کی مساوات،
اسلام کا صبر، اسلام کی ثقافت، اسلام کی اقدار، اسلام کی حیا، وہ فوراً دیکھ کر کہتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے دھرم میں شامل کر لیا۔ تو سیمونسن ہنٹنگٹن کی بات کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کر لیجئے کہ we are at war، ہم جنگ کے دور میں سے گزر رہے ہیں، اور موجودہ دور کی جنگیں صرف سرحدوں تک محدود نہیں ہیں، یہ سرحدیں اب جو یہ جنگیں کلاس روم تک پہنچ چکی، اور ان جنگوں میں فتح اسی وقت ہوگی جب سکولوں میں تعلیم، نظریے اور آئیڈیالوجی اور کردار، ثقافت اور کلچر اور معاشرت اور روایات کی بنیاد پر دی جائے گی۔ اسلام کا نظریہ تعلیم کیا ہے، میں چند پلیوں کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آفاق ایک آئیڈیالوجیکل نظریاتی ادارہ ہے جو کہ کمیونٹی ایجوکیشن پر کام کر رہا ہے، اور آفاق کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر گھرانہ ایک نظریاتی گھرانہ بن جائے، اور ہر بچہ ایک نظریاتی صالح اور اپنے ادارے کا، اپنے ملک کا اور اپنے دین کا اور اپنے والدین کا نام روشن کرنے والا بچہ بن جائے۔ اسلام کے نظریہ تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ ایسی تعلیم دی جائے جو بچے کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے، جو بچے کو مہارتیں دے یعنی سکلز، جو بچے کو ورلڈ ویو دے، اس کائنات اور دنیا کے متعلق نقطہ نظر، ورلڈ ویو۔ اس وقت ہم جہاں پر شکست کھا رہے ہیں وہ یہ میدان ہے کہ ہماری تعلیم بچے کا ورلڈ ویو کلیئر نہیں کرتی کہ اصل میں اس کارخانہ قدرت میں اس کا کام کیا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا پرزہ تو ہے، بٹ فور واٹ، اس نے کرنا کیا، اس کا ٹاسک کیا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر ورلڈ ویو کائنات کے متعلق یہ ہے، دیکھیے اس دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار ہی نہیں کیا بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ ہم خدا ہیں۔ فرعون، اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ بہت سرکش ہوا ہے، کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں رب۔ نمرود کیا کہتا تھا؟ میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں۔ تو ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم خدا ہیں۔ پھر اس کائنات میں، اس دنیا میں، انسانی تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو یہ کہا کہ معجزہ دکھاؤ، ایمان لے آتے۔ اللہ کے رسول نے من چاہا معجزہ دکھایا لیکن انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ یعنی رسولوں کا انکار کرنے والے، رب کا انکار کرنے والے، رب کا دعویٰ کرنے والے، معجزوں کا انکار کرنے والے، لیکن اس کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت کا انکار کیا۔ کبھی قارون، فرعون، نمرود، ہامان، ابو جہل، ابو لہب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں نہیں مروں گا۔ لیکن سب سے بگیسٹ ریالٹی، سب سے بڑی حقیقت کہ یہ دنیا فانی اور عارضی ہے اور جائے امتحان ہے، کتنی چھوٹی سی اور سادی سی میری سٹیٹمنٹ ہے کہ اصل زندگی ابھی شروع ہونے والی ہے، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ تو اسلام کا نقطہ نظر تعلیم کے متعلق یہ ہے کہ بچے کا حیات کے متعلق، زندگی کے متعلق ویو کلیئر کیا جائے کہ اصل میں یہ دنیا جائے امتحان اور دار الامتحان ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر ہم آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کا نقطہ تعلیم، اس کی دوسری فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ رب کی پہچان اور معرفت۔ دیکھیے قریش مکہ کیا رب کو نہیں مانتے تھے؟ میں آپ کے سامنے آج جو کانسیپٹ رکھنے والا ہوں وہ آپ کے لیے بالکل اچھوتا اور نیا ہوگا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ بتائیے۔
عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی میرے آقا کے دنیا میں آنے سے کئی سال پہلے ان کے والد نے حضرت عبد المطلب نے میرے آقا کے والد کا نام جب حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اللہ کے نام پر رکھا، اللہ کا بندہ۔ قرآن مجید بھی اس کی شہادت دیتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا تخلیق کرنے والا اور بنانے والا کون ہے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کائنات کو کون چلا رہا ہے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں آسمان سے رزق کون دیتا ہے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے اللہ۔ تو پھر حضور اقدس علیہ السلام کا اور قریش مکہ کا جھگڑا کیا تھا؟ وہ تو اللہ کو مانتے تھے، وہ تو اپنے بچوں کے نام اللہ کے نام پر رکھتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ حضور اقدس علیہ السلام کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کو مان کر اللہ کی مانو، تم اس کے بندے ہو، تم اس کے عبد ہو، تم ایک ضابطے کے پابند ہو، تمہیں دین دیا جا رہا ہے، تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر اس کتاب پر چلو گے، اگر اس ہدایت پر چلو گے، اس سیدھے راستے پر چلو گے، اللہ کی ابدی جنتیں اور راحتیں اور ناز ختم ہونے والی زندگی تمہاری منتظر۔ تو اسلام کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ بچے کو معرفت دی جائے، شعور حیات دیا جائے، اس کا اخلاق سنوارا جائے، اس کا کردار سنوارا جائے، اس میں پرہیزگاری پیدا کی جائے، اور کوالٹی ایجوکیشن یعنی رسوخ فی العلم، یعنی ایکسیلنس ان ایجوکیشن، جس کو اسکولوں والے کوالٹی ایجوکیشن کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ تو ہونا ہی چاہیے، یہ تو جزو لا ینفک ہونا چاہیے۔ تو میری گزارشات کا حاصل کیا ہے کہ اسلام ایک ایسی تعلیم کو فروغ دینا چاہتا ہے جو اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر اور اسلامی معاشرت کی محافظ، کیونکہ میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، اگر کلچر اور معاشرت ایٹ سٹیک ہو، کوئی قوم اپنی معاشرت چھوڑ رہی ہو تو اس کے عقائد اور نظریات بھی خطرے میں ہوتے ہیں، اور تہذیبوں کے تصادم کی جنگ کلاس روم میں نصاب کے ذریعے سے لڑی جا رہی ہے۔ اس لیے آفاق نے اس کی پیش بندی کرتے ہوئے الحمدللہ ہمیشہ سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ تمام ممبر سکولوں کے بچوں کی کردار سازی کی جائے، تمام ممبر سکولوں میں آنے والے پیرنٹس کی کردار سازی کی جائے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ والدین کا اتنا درجہ کیوں؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے، وَرِضَاءُ رَبِّكَ فِي رِضَاءُ الْوَالِدِ، اور تمہارے رب کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیے، اصل میں اللہ کو جنت کے لیے ایک بندہ تیار کر کے دینے کی وجہ سے اتنا اجر ہے، اتنا درجہ ہے والدین کا اور اساتذہ کا۔ اور استاد کے درجے میں ایک حدیث سماعت فرما لی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور ایسی امیزنگ حدیث ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں میرے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان الملائکہ والطیر صافات والحوت فی البحر والنمل فی حولها یصلون لمعلم الداعی الخیر، تمام فرشتے، تمام پرندے، تمام مچھلیاں اور تمام چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس استاد کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتے ہیں جو بچے کو کردار سازی والی تعلیم دے، لمعلم الداعی الخیر، جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو اسلامی اقدار روایات پر مبنی تعلیم دیتا ہے، جو بچے کی کردار سازی کرتا ہے تاکہ اپنے والدین کا، اپنے ادارے کا، اپنے ملک اور اپنے دین کا نام روشن کرے۔ اتنا درجہ کیوں ہے والدین کا اور کیوں ہے اساتذہ کا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ آزمانے کے لیے، اور ایک ایسا بندہ تیار کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، یا اللہ میں نے یہ بندہ تیار کیا ہے، میں نے اپنا یہ اسٹوڈنٹ تیار کیا ہے، عملی زندگی میں اس کو جھونک رہا ہوں، اے اللہ تو اس کو آزما، یہ تیری آزمائش پر پورا اتر کر روز محشر سرخرو ہوگا۔ اس لیے والدین کا اور اساتذہ کا اتنا درجہ۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں اس ادارے کے لیے
اس ادارے کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے سٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس عمدہ مجلس کا انعقاد کیا اور ہمیں یہاں پر دعوت دی کہ ہم اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ سکیں۔ آفاق نے الحمدللہ قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے بچوں کی کردار سازی کے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے، اور میں بہت زیادہ مسرور ہوں، خوش ہوں اس ادارے کی سٹیج پر کھڑے ہو کر اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ الحمدللہ یہ وہ ادارہ ہے یونٹی سکول جس نے آفاق کے اس پروجیکٹ کریکٹر ایجوکیشن کو اپنایا ہے، قرآن کے نصاب اور کریکولم کو اپنایا ہے، تاکہ بچوں میں اسلامی اقدار، اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاقیات اور اسلامی شعور حیات پیدا ہو، اور وہ رب کے وہ بندے بنے جو رب کو مطلوب، وہ میرے آقا کے صحیح امتی بن سکے۔ تو ریڈ قرآن پروجیکٹ الحمدللہ اس ادارے میں لانچ کر دیا گیا ہے۔ میں آپ سب والدین سے بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے گھروں کے ماحول کو بھی سکول کے ماحول اور وہ جو بچہ نظریاتی تعلیم میں سیکھ کر جاتا ہے اس کو کمپیٹیبل کیجیے، کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 80% جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے وہ والدین کے رویے کی وجہ سے بچے کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس پروجیکٹ کو آپ بھی مانیٹر کیجئے، ہم بھی ایویلیویٹ کریں گے، اسکول کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ اس میں جدت لائیں گے، اس میں امپروومنٹ لائیں گے، اور اگلے سال سے انشاءاللہ انڈرسٹینڈ قرآن پروجیکٹ جو کہ اس سارے پروجیکٹ کا دوسرا فیز اور مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ لانچ کیا جائے گا۔ میں آپ سب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارشات کو بڑے انہماک سے سنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ Thank you so much.